اللہ کے رسول مدینے کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک پلے گراؤنڈ تھا، بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ پیغمبر بچوں پہ بہت توجہ دیتے، جہاں پیغمبر جائیں اور ان کو بچے نظر آ جائیں پیغمبر خاص، کیونکہ اصل میں تو دین کا کام یہی کرنا، انہیں کو سنبھالنا۔ یہ بات ہو رہی ہے آج سے 10 سال پہلے کی، بیفور کووڈ۔ کہا کہ نہیں، یہ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی، کہا کہ یہ لوگوں نے بالکل امیگریشن کھول لیا۔ آپ جانتے ہیں کینیڈا میں کتنی بڑی تعداد میں آپ کے رشتہ دار اور جاننے والے گئے ہوں گے۔ تو اس وقت جو وہاں کی ایجوکیشن منسٹر تھی ایک عورت، آنٹاریو کی، ایجوکیشن وہاں پہ ایک پروویژنل مسئلہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ان کو اپنے آپ میں مکس اپ کرنے کی، یہ تو آ گئے تو آ گئے، ہمارا ٹارگٹ خاص دیکھیں کھلم کھلا، ہمارا ٹارگٹ ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کو ہم اپنے انداز سے بنائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ الفاظ میرے ہیں، مفہوم اس کا۔ تو یہ دشمنان اسلام کا بھی وہ طریقہ ہے جو آج کا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ مولا نے نہج البلاغہ میں امام حسن کے نام جو وصیت نامہ لکھا، میں عام طور پہ امام حسن کی مجلس میں پورا وصیت نامہ پڑھتا ہوں، پورا نہ صحیح تو اس کے اہم جملے، آج وقت نہیں تو ایک جملہ تو پڑھ دوں۔ حسن بیٹا، اپنے بچوں پہ پوری توجہ دینا اس سے پہلے کہ تمہارے دشمن تمہارے بچوں کے ذہن پہ قبضہ کر لیں، اور پھر مولا نے اس کی کچھ تفصیل بتائی۔ تو آج کی بات نہیں، معاویہ جیسا انسان، اس نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ بڑوں کو چھوڑو، بڑوں کو ظلم کے ذریعے سے علی سے دور کرو، بچوں کو پیار و محبت سے۔ تو یہ تو ایک موضوع بدل رہا ہے، بدلا کے رسول نے اصل میں تو سنت قائم کی، بچوں پہ توجہ۔ یہ ہے جو آگے چل کے یہ اسلام کو سنبھالیں گے۔ اگر تم خود تو اپنی زندگی جیسی گزار کے آئے، کتنا ہی آدمی بگڑ جائے یہاں آنے کے بعد، لیکن جو اپنے وطن میں اس کی فاؤنڈیشن ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مسئلہ بچوں کا ہوتا ہے، یہ یہی پیدا ہوئے کہ پیغمبر کا یہ طریقہ تھا، جہاں بچے نظر آئے کھیلتے ہوئے پیغمبر خاص ان پہ توجہ دیتے ہیں، کبھی ان کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ان کو انعام دیتے ہیں۔ آج پیغمبر نے دیکھا ان بچوں کو، ایک جملہ کہا، ویل لأولاد آخر الزمان، افسوس اس تباہی پر جو آخری زمانے کے بچوں پہ آنے والی۔ اچھا، آج کل ہمارے یہاں جو لوگ کہ آخری زمانے میں شراب کو لوگ حلال کریں گے شربت کے نام پر، اور آخری زمانے ڈرنک کے نام پر، اور آخری زمانے میں لوگ میوزک گانے کو حلال کریں گے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، اور آخری زمانے میں انٹرسٹ کو حلال کریں گے پروفٹ کے نام پر، اور آخری زمانے میں رشوت کو حلال کریں گے گفٹ کے نام پر۔ یہ ساری حدیث ہے، اس سے ہمارا اتنا تعلق نہیں، یہ حدیث سے تعلق۔ ویل لأولاد آخر الزمان، ویل ہو، یہ ویل قرآن میں کئی جگہ ہے، فویل للمصلین۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل ایک حدیث میں جہنم کے اس کنویں کا نام جس کی گہرائی 70 سال ہے۔ جب رسول خدا معراج کے سفر پہ جا رہے تھے، جیسے ہی مکے سے نکلے تھے ویسے ہی پیغمبر نے ایک آواز سنی، ایک بڑی دھماکے کی آواز، جیسے جبرائیل یہ کیا آواز ہے؟ کہا کہ آج سے 70 سال پہلے ہم فرشتوں میں آسمان کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا، چھوٹا۔ تو ہم تو فیصلہ نہیں کر سکے، ہم نے کہا خدا بندہ سب سے چھوٹا عذاب کیا؟ کہا کہ وہ جو جہنم کا کنواں ہے جو اوپر سے نیچے تک آگ سے بھرا ہوا ہے، اور سانپ اور بچھو۔ کیونکہ میں عذاب قبر پہ اس دفعہ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، تو چلے آج ہی موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک چھوٹی سی حدیث، اور حدیث بھی رسول خدا کی، اور رسول خدا کے کانوں کی گواہی۔ کہا کہ جب یہ بحث ہوئی تو جو ہم سے اللہ نے کہا کہ وہ کنویں کے پاس جاؤ، یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ تو ہم نے پوچھا خدا بندہ یہ کنویں کی ڈیپتھ کیا ہے؟ کہا اس میں ایک پتھر پھینکو۔ 70 سال پہلے وہ پتھر ہم نے پھینکا تھا، آج جا کے وہ جو ہے اس کی تہ سے ٹکرایا، یہ اس کی آواز آپ نے سنی، یہ سب سے چھوٹا عذاب۔ اور پیغمبر نے اپنے کانوں سے وہ آواز سنی اور خود جبرائیل سے پوچھا ہے۔ تو اب یہ جو بعض علماء نے کہا ویل اس کو کہتے ہیں، شاید انگریزی میں کنویں کو ویل کہتے ہیں، مجھے انگریزی نہیں آتی، تو کہا کہ وہ عربی کے اندر انگریزی اور انگریزی میں عربی، کچھ نے کہا ویل مانے تباہی، کچھ نے کہا ویل مانے عذاب قبر، جو بھی ہو، بہرحال ویل کا مطلب کوئی نہ کوئی عذاب ہے۔ پیغمبر نے بچوں کو دیکھا اور کہا کہ افسوس اس تباہی پر جو آخری زمانے کے بچوں پر ہے۔ پوری حدیث میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اس لیے اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ تو آخر لوگوں نے پوچھا، ایک خیال آیا، کیونکہ پیغمبر نے خالی یہ نہیں کہا، آگے کا ویل لأولاد آخری زمان من آبائہم، وہ تباہی جو ان کے والدین ان کے اوپر لے کر آئیں گے، غیر نہیں۔
اس وقت بھی دنیا کے کتنے علاقوں میں غزہ میں دیکھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ مسلمان بچوں کے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، لیکن دشمنوں کے ہاتھ سے. کا آخری زمانے کے بچوں پہ یہ آفت آئے گی. والدین سب کے ذہن میں ایک خیال آئے، یا رسول اللہ امن آبا احمل مشرقین، یہ مشرک والدین ہوں گے نا، کیونکہ انہوں نے وہ ماحول دیکھا تھا جہاں باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا. پیغمبر نے کہا لا بل من آبا احمل مسلمین المومنین، یہ مومن والدین ہوں گے جو اپنی اولاد کو تباہ کریں گے. اب حدیث بہت لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کیا تباہ کریں گے؟ کھانے کو نہیں دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ضروریات نہیں مہیا کریں گے، بیمار ہو جائے گا تو علاج نہیں کرے گا. یہ سب نہیں ہوگا. لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، وہ انہیں دین کے واجبات کی تعلیم بالکل نہیں دیں گے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے نا، نہیں دیں گے. بلکہ اگر کوئی بچہ مثلاً اب یہاں میری معلومات کے مطابق یہ زینبیہ ریڈنگ کے اندر ایک سنڈے مدرسہ یا سیٹرڈے مدرسہ ہوتا، کہا اگر کہیں کوئی بچہ خود سے دین کی تعلیم حاصل کرے، اذا علمہم، اگر وہ خود سے جا کے سیکھ لے، منعوہم، روک دیں گے، منع کر دیں گے. کچھ تو صاف صاف کہہ دیں گے کہ کہاں مولویوں کے چکر میں پھنس گئے. کچھ لوگ ذرا ٹویسٹ کریں گے کہ نہیں بھی زندگی پڑھی ہے، پہلے تم اپنے کالج کی، اسکول کی، یا اے لیول کی، او لیول کی یہ تعلیم مکمل کرو، دین تو کبھی بھی سیکھا جا سکتا مختلف. اچھا اب یہ ساری حدیث تو بہت ہی جرنلائز باتیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. میرا موضوع اس کا آخری جملہ، اور بھی پیغمبر نے کچھ باتیں بتائی، سب کا فوکس اسی بات پر ہے کہ دین نہیں سکھایا جائے گا بچوں کو. پیغمبر کا آخری جملہ کیا تھا؟ انہم نہیں انا بریون منہم و انہم براؤن منی، میں ان کی شکلوں سے بیزار ہوں اور وہ میری شکلوں سے بیزار ہیں. بری میں ان سے بری ہوں. چلے لفظ بیزار نکال دیں، میں ان کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ میں تو اس دنیا میں نہ اپنا کلمہ پڑھوانے آیا تھا، نہ اپنی بادشاہت قائم کرنے آیا تھا، نہ اپنے ماننے والوں کی تعداد بڑھانے آیا تھا. بادشاہت کی پیشکش تو رسول کو بالکل شروع میں کر دی گئی، اور پیغمبر نے کہا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں پیغام حق سے نہ رکوں گا. تو یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے تھی، میں تو آیا تھا دین پہنچانے کے لیے. اگر یہ دین ہی کو لینے کو تیار نہیں، یا خود لے لیں، اپنی اولاد کو ٹرانسفر کرنے کو تیار نہیں، تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں.